آپ کا وہ فیصلہ جس نے اس وقت کے موجودہ نظام کی خرابیوں کو دور کرنے اور حالات کو بہتر بنانے میں بہت اہم رول پلے کیا تھا، اور وہ تھا نااہل اور کرپٹ وزیروں کی معزولی کا فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے ایک ریاستی نظام اپنے وقت کا سب سے بہترین ریاستی نظام کہلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹورک ڈیسیژن تاریخی فیصلے کی سیریز میں آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، اس اسٹیٹ کو خوشحال بنانے، اس اسٹیٹ کے بگڑے نظام کو بہتر بنانے اور وہاں کے لوگوں کو امن و سکون اور پیس فراہم کرنے کے لیے اس اسٹیٹ کے حکمرانوں کو چند مشکل اور اہم فیصلے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں۔ ان فیصلوں کے بنا کوئی بھی ریاست ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ آج ہم ایک ایسے ہی فیصلہ سننے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ریاستی نظام اپنے وقت کا سب سے بہترین ریاستی نظام کہلایا۔ اس فیصلے کا جو فیصلہ ہم بتانے جا رہے ہیں، اس فیصلے کا بہت اہم کردار تھا اس مثالی ریاست کو بنانے میں۔ ہم بات کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت کی۔ آپ کا وہ فیصلہ جس نے اس وقت کے موجودہ نظام کی خرابیوں کو دور کرنے اور حالات کو بہتر بنانے میں بہت اہم رول پلے کیا تھا، اور وہ تھا نااہل اور کرپٹ وزیروں کی معزولی کا فیصلہ تھا۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت اور حکمرانی اپنی مرضی سے یا اپنی چاہت سے نہیں چنی تھی، بلکہ آپ تو اسے بھاری ذمہ داری کے بوجھ سے بچنا چاہتے تھے، اسے بوجھ سمجھتے تھے، مگر خاندان خلافت سے تعلق آپ کو مسند خلافت تک لے آیا۔ آپ کے دل میں اس منصب کی کبھی بھی چاہت نہیں تھی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی کتنی مشکل ہے، یہ آپ بخوبی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اس ذمہ داری کو اپنے لیے دنیاوی نعمتوں اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے اسے اپنے لیے بہت بڑی آزمائش سمجھی، کیونکہ آپ کے سامنے عمر فاروق کا یہ فرمان تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھے اس کے بارے میں بروز قیامت مجھ سے سوال نہ کر لیا جائے۔ آپ کی اسی سوچ اور اسی خوف نے آپ کو تمام کرپٹ وزیروں کو معزول کرنے کے تاریخی فیصلے پر آمادہ ابھارا۔ چنانچہ آپ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے بعد جو سب سے پہلا کام سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ ظلم و زیادتی کرنے والے دھوکے باز اور خیانت کرنے والے وزیروں کو آپ نے معزول کر دیا۔ جو آپ سے پہلے خلیفہ کے دور میں منسٹری کے عہدے پر فائز تھے، آپ نے ان منسٹرز کو اپنے پاس بلایا۔ ان میں سے ایک وزیر تھا، آپ نے اس سے کہا، اے ظالم، میری نظروں سے دور ہو جا۔ میں نے دیکھا ہے تو نے لوگوں کو سورج کی گرمی میں بٹھا کر کوڑوں سے ان کی چمڑی ادھیڑتا تھا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور خود عمدہ ریشم کے کپڑوں میں خیمے کے اندر آرام و سکون سے رہا کرتا تھا۔ آپ نے اس ظالم منسٹر کو اپنی ڈیزینیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام پر ظلم و ستم کرنے کی سزا میں اسے عہدے سے فارغ کر دیا۔ پھر آپ نے دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے سفاک، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اللہ کی قسم، تو میرے نزدیک وزارت کا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو خلیفہ کی خاطر مسلمانوں کا ناجائز خون بہایا کرتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے تمام ظالم و شفاق، خائن اور دھوکے باز منسٹرز کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا، جو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت میں دندناتے پھرتے تھے۔ ناظرین، یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، ایک ہارڈ ڈیسیجن تھا، کیونکہ چلتے ہوئے نظام میں سے ایک ساتھ اتنے سارے منسٹرز کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا ریاستی نظام میں کافی ساری پرابلمز کریٹ ہو سکتی تھی۔ یہی بات آپ کی بھی پیش نظر تھی، لیکن تاریخ ایسے ہی مشکل فیصلے کرنے والے رقم کرتے ہیں۔ اب آپ کو ان کرپٹ منسٹرز کی جگہ لائل منسٹرز کی ضرورت تھی، جو ایمانداری اور اسلامی اصولوں کے مطابق وزارتی امور کے فرائض کو سر انجام دے سکیں۔ ان عہدوں کی اہمیت کی وجہ سے آپ نے یہ اہم عہدے علماء کرام کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر آپ نے آفیشلی علماء اور نیک لوگوں کو مختلف عہدوں کی وزارتیں دی۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی چند کرپٹ منسٹرز کو ان کے عہدے سے ناحق استعمال کی وجہ سے سزائیں دی تھیں، پر ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ فیصلہ صرف ان کے حق میں تھا، بلکہ آپ اپنے معاملے میں بھی اللہ پاک سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی ناحق کام نہ ہو جائے، کہ اللہ پاک میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے
چنانچہ آپ نے اپنی تربیت اور راہ راست پر استقامت حاصل کرنے کے لیے عالم اسلام کے مختلف علماء کرام کی خدمت میں خطوط یعنی لیٹرز روانہ کیے، جس میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل تھے۔ آپ نے ان علماء کرام سے یہ عرض کی کہ برائے مہربانی مجھے اسلامی ریاست کو اسلامی اصول کے مطابق چلانے کے حوالے سے کچھ نصیحتیں لکھ کر بھیجیں تاکہ میری غلطیوں کی نشاندہی پوائنٹ آؤٹ ہو سکیں اور میں حقوق العباد کی ادائیگی میں پورا اتر سکوں اور کسی قسم کا ظلم میری طرف سے نہ ہو سکے، اور اللہ پاک سے ملاقات کے وقت ظالموں کی فہرست میں میرا نام نہ آئے۔ چنانچہ لیٹرز کے جواب میں ان علماء کرام نے آپ کی خدمت میں انتہائی جرت کے ساتھ نصیحت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خط کے اندر لکھا، اے امیر المؤمنین، آپ اپنا دن روزے کی حالت میں گزار دیں تاکہ کل کو افطار کر سکیں۔ یعنی جس طرح ایک روزہ دار فسق و فجور، ناانصافی، زیادتی اور اس طرح کی ناجائز باتوں سے باز رہتا ہے روزے میں، اور اسلامی احکام کو بجا لاتے ہوئے حقوق العباد کا پورا خیال رکھتا ہے تاکہ اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہ آ جائے، پھر اللہ پاک افطار کے وقت اس کی دعائیں سنتا ہے اور اسے اپنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ رعایا کی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کے معاملات میں اچھی نگرانی کریں گے تو کل قیامت کے روز آپ کا گریبان بھی محفوظ رہ سکے گا، اور پھر آپ اللہ پاک کے خصوصی انعام و اکرام اور جنت الفردوس کے مستحق ٹھہریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خط کے اندر آپ کو یہ لکھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ سلسلہ خلفائے راشدین کی آخری کڑی ہیں جو خلافت کے منصب پر فائز ہیں، اور دیر یا سویر آپ کو بھی اللہ پاک کے دربار میں چلے جانا ہے جیسے آپ سے پہلے خلفاء انتقال کر گئے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 علماء کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو کریں اور آپ کی تربیت کرتے رہیں، مگر آپ نے ان کے سامنے 3 باتیں کا خاص خیال رکھنے کی عرض کی تھی۔ نمبر 1، مجلس کے اندر کسی مسلمان کی غیبت نہ ہو، کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ نمبر 2، آپ نے سختی سے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ مجلس میں کسی کی بیجا شکایت نہ لگائی جائے۔ نمبر 3، مجلس کے اندر ہنسی مذاق کا ماحول نہیں ہونا چاہیے بلکہ دین و آخرت سے متعلق باتیں ہونی چاہیے۔ علماء کے سامنے شرائط رکھنے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور اپنی نئی حکومت کی سیاست کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ آپ کے حکم سے آپ کے ایک کالے مگر طاقتور غلام کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا جو اللہ کے خوف سے ہمیشہ لرزتا رہتا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تو آج سے میرا وزیر ہے۔ غلام نے عرض کی، آخر کیوں اے امیر المؤمنین؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایک دن تجھے تنہا بیابان صحرا میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا جہاں تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو قرآن کریم سے بہت زیادہ محبت اور دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے اب تو میرے ساتھ ہو جا۔ غلام نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آج سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا، آپ نے اس میں اپنی حکومت اور خلافت کے لیے بڑے بڑے حروف میں ضروری معلومات تحریر کر رکھی تھیں۔ آپ کے سامنے وہی آپ کا غلام تلوار لے کر وزیر کے طور پر کھڑا ہوا۔ آپ نے بنو امیہ کے ظالم وزیروں کو صف اول میں بیٹھے پایا جنہوں نے لوگوں کی زمینوں اور گھروں پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور سر عام لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے انہیں ستاتے رہتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے بنو مروان، یہ وہ دستاویز یعنی ڈاکومنٹس ہیں جس میں عبد الملک بن مروان نے تمہارے لیے ناجائز طور پر زمینیں الاٹ کی تھیں، جبکہ اللہ کا فرمان بجا ہے اور عبد الملک کی بات غلط ہے۔ پھر آپ نے وہ دستاویز پھاڑ ڈالی اور فرمایا، بنو امیہ سے منسلک دستاویز میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ نے ایسے تمام ڈاکومنٹس منگوائے اور ان کو ایک ایک کر کے پھاڑ ڈالا کیونکہ وہ ڈاکومنٹس ظلم و زیادتی پر بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرپٹ اور نااہل وزیروں کو معزول کرنے کے فیصلے نے آپ کی خلافت اور تاریخ پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ آپ کی خلافت مثالی خلافت کہلانے لگی۔ آپ نے اپنے اس فیصلے کی مدد سے 2.5 سالہ دور خلافت میں ظلم و ناانصافی اور کرپشن کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف اور عوامی خدمت کی ایسی مثال قائم کی، ایسی اگزامپل بنائی کہ اگر کوئی صدقہ دینا چاہتا تو صدقہ لینے والا کوئی نہ ملتا۔
یہاں تک کہ جو لوگ آپ کی خلافت سے پہلے صدقہ لیا کرتے تھے وہ خوشحال ہو کر خود صدقہ دینے کے قابل ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس تاریخی فیصلہ جو بنیاد تھا اس تاریخی خلافت کا کہ اس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔